بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو بہت سے احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم احسان خالق کائنات کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد یہ اللہ کی خاص عنایت اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ کے وہ احسانات ہیں کہ جن احسانات پر ہم اللہ کا اگر شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، اور ہدایت جس کو اللہ دے اسے ہی ہدایت ملتی ہے، اور جس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہ لکھی ہو وہ نبی کے پہلو میں رہ کے بھی ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے اور اسی طرح اس جہان سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ امتی ہونے کے ناطے اور اس تقاضے سے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، اتنی محبت کہ جس محبت کی مثال دنیا میں کہیں نہ ملتی ہو۔ ایسی محبت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ایسی ہی محبت دراصل انسان کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے، محبت کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے فائدے کیا ہیں دنیا میں اور آخرت میں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ان تمام باتوں پر تھوڑی سی گفتگو اور بات کر سکوں، اگرچہ وقت اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ محبت رسول یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں انسان بیان کر سکے۔ یہ دراصل پورا دین ہے، ہمارا پورا ایمان ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات محبت رسول ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟
محبت دراصل کہتے ہیں کہ انسان جب اپنے دل کو کسی کے حوالے کر دے، اس کو صحیح معنوں میں محبت کہتے ہیں۔ اپنا دل کسی کے سپرد کر دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، آپ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی ڈیزائر، اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کے حکم، اس کی ڈیزائر کے مطابق اس کے تابع کر دیں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور جو شخص یہ کرنے سے قاصر ہو، جو ایسا نہ کر سکے، اس کو کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ اس کو فلاں سے محبت ہے۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے فلاں دوست سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور وہ دوست اس سے کوئی بات کہے کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، تو کہو جی نہیں جی محبت تو بہت ہے لیکن آپ کی بات میں نہیں مان سکتا، تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسا دوست نہیں جو سچی محبت کرنے والا ہو۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہم سے مطلوب ہے، جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنی اولاد، اپنے والدین، دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ مشہور حدیث ہے، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص، کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو، کالے رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی قبیلے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے والدین اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمام لوگوں سے مراد اس کی اپنی اولاد، اس کے والدین کا تو بالخصوص اس حدیث میں ذکر ہو گیا، اس کے علاوہ تمام لوگوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ساتھ انسان کا دلی تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے دوست احباب ہوں، وہ اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، وہ اس کی بیوی ہو یا عورت کے لیے اس کا خامند ہو، اس کا قریبی ہو یا بعید کا ہو، کوئی بھی انسان جس سے اس کا تعلق ہے، اس سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی تکمیل کچھ یوں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو، جس انسان کو اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا، جو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل حکمران اور رولر گزرا ہے، خلیفہ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دل ہر وقت محبت رسول سے بھرا رہتا تھا، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معمولی سی گستاخی سننے اور دیکھنے پر فوراً اپنی تلوار نکال لیتے تھے اور اجازت مانگتے تھے اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ اتنی محبت کرنے والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنا دنیا کا سارا مال، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے، وہ کیا؟ میری اپنی جان۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا، اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ اس کو سننے سے پہلے
ایک لمحے کے لیے یہاں رکنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی جان سے جو محبت کرتا ہے یہ ایک نیچرل محبت ہے، ایک فطری محبت ہے، اس سے زیادہ انسان کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو آخر اس حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اپنی جان سے بھی ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ کسی سے انسان محبت کرتا ہے تو اس محبت کو کنٹرول کر سکتا ہے، چاہے تو محبت کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن اپنی جان سے محبت یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، یہ انسان کے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا، کوئی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اپنی جان سے محبت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ آخر اس کا کیا مطلب ہوا؟ سننے میں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ نہ کرے۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ لازمی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی سوال تھا جو آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، یہی سوال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا، اور یہی بات انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے اپنی جان سے زیادہ میں محبت کیسے کروں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فوراً فکر لاحق ہو گئی کہ اگر اس وجہ سے عمر کا ایمان مکمل نہیں تو عمر کی نجات کیسے ہوگی؟ چند لمحوں کے لیے غور کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمر کی جان کی خلاصی ہوتی ہی نبی کی محبت سے ہے۔ عمر کی جان اگر بچ سکتی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اگر عمر کی اپنی جان کی نجات ہو سکتی ہے تو نبی سے محبت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو پھر کیوں نہ اس شخصیت سے محبت کی جائے کہ جس کی وجہ سے میری جان بچے گی۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول انت احب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے اقرار اور اعتراف کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے میری اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات پوری ہوئی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور یہ وہ دوسری چیز ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے، آپ سے محبت کیوں کرنا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات نبی کی محبت سے وابستہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے نہ آخرت میں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ہماری دنیا اچھی ہونی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری آخرت بہتر ہونی ہے، اس سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے بھی کرنا ضروری ہے، جو دوسری بڑی وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کو بھی کوئی زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں جن کو انسان جانتا ہے اور جن کو نہیں جانتا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین اللہ کے نبی ہیں، نبیوں میں اللہ کے رسول سب سے بہتر ہیں، رسولوں میں 5 پیغمبر سب سے افضل ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء اور رسل میں یہ 5 پیغمبر سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے 2 پیغمبر جنہیں خلیلین کہا جاتا ہے،
وہ دو پیغمبر جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، جو نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھے، وہ دو تھے، ایک ابراہیم خلیل اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دو میں سے بھی اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا محبت کا اظہار اگر ہم قرآن کو کچھ غور سے سمجھ سے پڑھیں تو ہمیں قرآن میں یہ جھلکیاں نظر آتی ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر سے کیسے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر سے کیسے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کے دل کی گواہی دی، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی نظر کی گواہی دی، اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے سینے کی گواہی دی، اللہ نے قرآن میں بڑے پیار سے کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے میرے محبوب اس اپنے رب پہ بھروسہ کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، پیغمبر جب تو میرے سامنے قیام کی حالت میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے میں رب تجھے دیکھتا ہوں۔ اللہ دیکھتا تو سب کو ہے، اللہ مجھے بھی دیکھتا ہے، آپ کو بھی دیکھتا ہے، لیکن قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ نے اپنے محبوب کا مقام اجاگر کیا۔ کیا اللہ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے کسی نبی رسول کو نہیں دیکھتا؟ اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کسی اور نبی رسول کا یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر میں تجھے دیکھتا ہوں، فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم، اے محمد میں تجھے دیکھتا ہوں جب تو قیام میں ہوتا ہے، صرف قیام میں نہیں، وتقلبک فی الساجدین، جب تو سجدے کی حالت میں اپنی مبارک پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے میں رب اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنے کو بھی دیکھتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور آپ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں حکم دے اور ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں، آسمان کی طرف منہ اٹھاتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے پیارے محبوب تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتا ہے تو میں رب تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی کا دل بڑا صاف ستھرا دل ہے۔ اللہ نے نبی کی آنکھوں کی گواہی دی، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ جو نبی کو دکھانا چاہتا ہے نبی کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتی۔ اللہ نے نبی کی زبان کی گواہی دی، وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، جو اللہ بلواتا ہے پیغمبر وہ بولتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی عمر کی قسم قرآن میں کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے پیارے محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی چیز اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ محبوب اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ نے کوئی چیز کائنات میں ایسی پیدا نہیں کی کہ جس چیز سے اللہ کو اپنے پیغمبر سے زیادہ پیار ہو، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا مختلف انداز میں، اس محبت کا مختلف انداز سے اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات ذکر کیے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، زکریا، لوط، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، زکریا، تمام پیغمبروں کا، ان تمام پیغمبروں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان پیغمبروں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کس انداز سے؟ جو اس خالق کائنات کی شان ہے، پیغمبر اس کی مخلوق ہیں، وہ رب جیسے چاہے پیغمبروں کو مخاطب کرے۔ اللہ نے آدم کو کہا یا آدم، ابراہیم کو کہا یا ابراہیم، موسیٰ کو کہا یا موسیٰ، عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ، زکریا سے کہا یا زکریا، یا یحییٰ، یا صالح۔ اللہ نے قرآن میں مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور یا کہہ کے پیغمبر کا نام لے کے پیغمبر کو بلایا، لیکن
اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ کے ہاں اس پیغمبر کی حیثیت اور اس کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا، پکارا ہے تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اور کملی اوڑھنے والے۔ پیغمبر کا نام لے کے کہیں نہیں پکارا، جبکہ اللہ پیغمبر کا نام لے تو گستاخی نہیں ہے، وہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ رزق دینے والا ہے، یہ رزق کھانے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کا مقام اجاگر کرنے کے لیے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں پکارا۔ اور اس سے ذرا آگے بڑھیے، اللہ نے محبوب کے مقام کو کتنا اجاگر کیا، کتنا بلند کیا کہ قرآن کے کلمات اور قرآن کی آیات سے ہی ہمیں یہ توازن معلوم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ ابراہیم کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بیان کیا، بتایا ہے۔ لیکن جب موقع آیا ہے پیغمبر پہ مشکل وقت کا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھ سے التجا کرتا ہے کہ حسبی اللہ، پیغمبر کرتے تھے، اللہ کے رسول نے یہ کلمات کہے ہیں، ہمیں سکھلائے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے قرآن میں بھی کہا پیغمبر آپ کہیں، لیکن پیغمبر کی وری، پیغمبر کی پریشانی، پیغمبر کی دکھ، پیغمبر کی تکلیف اور دکھ سے پہلے اللہ نے خود کہہ دیا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی میں اللہ تجھے خود کافی ہوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جب ان کے باپ آزر کی وفات شرک کی حالت میں ہو گئی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ابراہیم نبیوں رسولوں کا دادا پردادا پیغمبر، جد الانبیاء، بیت اللہ کا معمار، اللہ کی توحید کا گھر اس دنیا میں قائم کرنے والا ابراہیم پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے مولا قیامت کے دن اپنی ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ ابراہیم تو مجھ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب خود تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو رسوا نہیں کروں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور اس قدر پیار کا اظہار قرآن مجید میں کیا ہے، تو ہمارا خالق و مالک، ہمیں سب کچھ دینے والا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس سے بڑھ کے کسی اور سے اس خالق کائنات کو پیار اور محبت نہیں، تو پھر کیا ضروری نہیں ہمارے لیے کہ ہم بھی سب سے بڑھ کے اسی سے پیار کریں جس سے ہمارا رب پیار کرتا ہے، جس سے ہمارے خالق و مالک کو سب سے زیادہ پیار ہے، ہمیں اس سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ یہ دوسری وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی۔ تیسری وجہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرے آپ اس سے محبت نہ کریں تو آپ نہایت گھٹیا انسان سمجھے جاتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد سے محبت کرے، اولاد نافرمان نکل جائے، سبھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کیا ہے لیکن اولاد نکمی نکلی۔ بھائی بھائی کے ساتھ بڑی محبت اور بڑے پیار کا اظہار کرے اور بھائی اس کا ساتھ نہ دے تو کہتے ہیں بڑا احسان فراموش ہے، بھائی نے تو بڑا اس کا ساتھ دیا۔ پیغمبر ہم سے محبت کرے اور ہم پیغمبر سے محبت نہ کرے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ محرومی نہیں بلکہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور اگر یہ اور نچلے درجے تک چلی جائے تو پیغمبر کی محبت سے محرومی انسان کو کفر تک لے جاتی۔ نبی سے پیار یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کو ہم سے زیادہ بہت زیادہ پیار،
اتنا پیار کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول ایسا آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کسی چیز کی تکلیف محسوس ہو تو تمہاری تکلیف سے پہلے پیغمبر اپنے دل میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، حریص علیکم، وہ ہر وقت تمہاری فکر میں لگا رہتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو ایمانداروں سے بہت زیادہ شفقت اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کا ذکر کیا ہے ان صفات کے ساتھ کہ میرا محبوب پیغمبر وہ پیغمبر ہے جو اپنے امتیوں کے لیے دن رات تڑپتا ہے، اور پیغمبر کی محبت کی علامت اور اس کا اظہار ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس چیز کے کہنے کا یا کرنے کا مجھے حق ہی حاصل نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اگر میں نے کہا بھی ہے تو اے مولا تو علام الغیوب ہے، تو سارے جانتا ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ لیکن ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ جو میرا نام لیتے تھے اگر تو ان کو عذاب دے گا، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے فانہم عبادک، ہیں تو تیرے ہی بندے۔ ڈائریکٹ سوال نہیں کیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہلے ابراہیم اور نوح علیہ السلام کی مثالیں ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح دوبارہ اس طرح کا مجھ سے سوال نہ کرنا، جو مشرک ہے وہ میرا دشمن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دشمن کی معافی کے لیے مجھ سے سوال بھی کیا جائے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مشرک کی بخشش کا مجھ سے سوال کرے اور میں تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے نکال دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نوح علیہ السلام کی مثال ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہے، اس لیے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کہتے کہ یا اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، انہوں نے شرک تو کیا ہے معاف کر دے، نہیں، کیا فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو ہیں تو تیرے اپنے پیدا کیے ہوئے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری قوت طاقت تو تیرے پاس ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قیام میں تہجد کی نماز میں یہ آیات تلاوت کرتے ہیں۔ واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ کے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا عیسیٰ کی امت کے بارے میں سوال کرنے کا، اور اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات کہنے کا، یہ واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس آیت کو بار بار دہراتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ واقعہ ہے عیسیٰ کا اور عیسیٰ کی امت کا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی اور اس آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے مولا اگر تو ان بندوں کو عذاب دے گا تو ہیں تو تیرے اپنے پیدا کیے ہوئے بندے۔ اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فجر تک اس آیت کو دہرایا، پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو ہیں تو تیرے اپنے پیدا کیے ہوئے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جاتے، روتے جاتے، حتیٰ کہ اللہ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اپنے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے مولا نے اپنے محبوب فرشتے جبریل کو بھیج دیا کہ جا کے میرے پیغمبر سے پوچھو کیوں روتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، لیکن پیغمبر کے دل کی کیفیت جاننے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل آ کے پوچھتے ہیں ما یبکیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا ساری رات گزر گئی کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ امتی امتی امتی، جبریل روتا ہوں اپنی امت کے لیے،
اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کی نجات ہو جائے. بس میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں میرا کوئی امتی اللہ کے ہاں پکڑا نہ جائے. بس اسی فکر میں روئے جا رہا ہوں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل میرے پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کریں گے, پریشان نہیں کریں گے. کل قیامت کے دن آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ خوش ہوں گے. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے. دیکھیے پیغمبر کے دل میں امت کا اور امت کے سوا امت دعوت جن کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجیں گے, پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے, انسانیت کی تڑپ انسانیت کی نجات کی تڑپ آپ کے دل میں کتنی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا اسی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اتنا پریشان نہ ہو. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا, باقی ہدایت کا رستہ دکھانا نہ دکھانا یہ ہمارا کام. انک لا تہدی من احببت. جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دیتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء. جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بھی محبت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اس محبت کی علامات کیا ہیں, محبت کی نشانی کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلی علامت اس محبت کی, جو کہ محبت کی تعریف میں شامل ہے, جس کے بغیر محبت کا وجود ہی نہیں ہوتا, وہ کیا ہے؟ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری. آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری, جو آپ کہیں اس پہ عمل کیا جائے, جس سے آپ روک دیں اس سے رک جائیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس کام کا حکم دیں اس کو کرو, جس کام سے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے اطاعت. جو یہ اطاعت کرتا ہے, اس کا عملی ثبوت دیتا ہے, وہ نبی سے پیار کرتا ہے. جو نبی کی اطاعت کرنے سے اپنے دل میں گھٹن اور تنگی محسوس کرتا ہے, وہ یقین جانیے اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے. زبانی دعوے تو ہو سکتے ہیں, اور یاد رکھیے زبانی دعویٰ اللہ کے ہاں ایک ذرہ برابر حیثیت نہیں رکھتا اگر اطاعت نہ ہو. اس لیے کہ یہ دعویٰ عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا, اور ویسے ہی نہیں کرتا تھا بلکہ آپ کی مجلس میں آ کے کہتا تھا نشہد انک لرسول اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں, میرے سارے ساتھی گواہی دیتے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بکتے ہیں. زبان سے کہتے ہیں ہم اے اللہ اے پیغمبر تجھ سے پیار کرتے ہیں, لیکن اطاعت نہیں کرتے, بات نہیں مانتے. جو بات نہ مانے صرف زبان سے کہے نبی سے پیار کرتا ہوں, وہ جھوٹا ہے, وہ منافق ہے قرآن کی نظر میں. اس لیے سب سے پہلی چیز جو محبت کو ثابت کرتی ہے, جو محبت کی علامت ہے, وہ نبی کی اطاعت ہے. اور اطاعت اس لیول کی, اس انداز کی کہ جس انداز کی اطاعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی ہے, وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یہ سب سے پہلی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. دوسری علامت آپ سے محبت کی یہ ہے کہ آپ کی سنت سے پیار کیا جائے. سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو آپ نے کیا ہے وہ کیا جائے اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے. یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے, ہم ایک دو نہیں, اگر میں اور آپ اپنا خود ذاتی اپنے طور پہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور ذرا ایک لسٹ تیار کریں کہ میں پیغمبر کی کتنی سنتوں کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ جی سنت ہی ہے, یہ سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے, آخر سنت ہے. بھئی سنت چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے یا کرنے کے لیے ہوتی؟ نبی کی سنت سے جتنا زیادہ پیار ہوگا اتنی ہی آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, اور سنت سے پیار نبی سے پیار کی علامت ہے. اور دوسری طرف جس کو کہا جائے کہ بھائی یہ نبی کی سنت ہے, کہ نہیں جی ٹھیک ہے نبی کی سنت آپ اپنے پاس, آپ کو پتا ہوگا اس سنت کا, میں اس سنت کو نہیں مانتا, یا کسی اور بہانے سے اس سنت کو ریجیکٹ کرے کہ ٹھیک ہے سنت تو ہے لیکن آخر جی یہ بھی تو ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں ابھی ایمان کی کمی ہے، ابھی نبی کی محبت اس طرح اجاگر اس کے دل میں نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت آپ سے آپ کی سنت سے پیار۔ اور پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے بہترین مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی محبت صحابہ میں جس طرح تھی، اس طرح کی سنت کی محبت اور اس طرح کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان اللہ کی قسم مکمل نہیں ہو سکتا۔ دو مختصر مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حضرت حکیم بن حزام کی ہے۔ حکیم بن حزام مشہور صحابی ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے مال غنیمت میں سے کچھ دیجئے۔ آپ نے حکیم بن حزام کو کچھ دیا، کہا مجھے اور دیجئے، آپ نے اور دیا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول مجھے اور دیجئے، آپ نے اور دیا۔ چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا حکیم مانگنے والے ہاتھ کی بجائے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف اتنا سا مانگو جس سے تمہارے پیٹ کی آگ بجھ جائے، بس مال جمع کرنے کے لیے دوسروں سے مانگنا یہ اچھا نہیں۔ بس پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اب ذرا دیکھیے کہ حکیم کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کی حدیث سن کے کہ ٹھیک ہے جی یہ حدیث ہے، اور بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کوئی اور حدیث مل جائے تو بہتر ہے، نہ بھی ملے تو چلو اپنا کوئی عذر بہانہ پیش کر دیں گے کہ جی آخر میری مجبوری ہے۔ لیکن حکیم نے کیا کیا، اسی وقت پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث سن کے کیا کہا، اے اللہ کے رسول واللہ لا ارجع الی احد بعدک حتی ان افارق الدنیا، اے اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی بھر جب تک مجھے موت نہیں آتی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد حالت یہی تھی۔ سنن ابو داود کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ لوگ جو مالی طور پہ کمزور تھے، جو غریب تھے، ان کے وظیفے اور ان کے بینیفٹ مقرر کیے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام کو بلایا کہ حکیم تمہارا یہ حصہ بنتا ہے لے لو۔ حکیم نے کہا نہیں، نبی کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک موت نہیں آتی کسی سے نہیں لوں گا، نہیں قبول کرتا۔ 2 سال ابو بکر صدیق نے حکیم بن حزام کو آفر کروائی، حکیم بن حزام نے کہا نہیں، جب نبی سے وعدہ ہو گیا ہے اب کسی اور کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم کو بلا کے کہا حکیم میں تجھے مجبور کرتا ہوں، امیر المومنین ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا ہدیہ ہے، یہ تمہارا حصہ ہے جو بیت المال میں سے بنتا ہے، اسے لو، یہ تمہارا اپنا حق ہے۔ حکیم نے کہا نہیں عمر، امیر المومنین کے ناطے حکم تے دیتے ہو، لیکن مجھے پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے، نبی کی حدیث سن کے میں نے ایک عزم کیا تھا کہ جب تک موت نہیں آتی کسی سے نہیں کچھ لوں گا۔ آخر مجبور ہو کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں صحابہ کرام کے سامنے کہنا پڑا کہ یا معاشر المسلمین اشہدوا انا اعرض علی حکیم نصیبہ، اے مسلمانوں کی جماعت گواہ ہو جاؤ۔ عمر کو اپنی بھی فکر تھی کہ کہیں کل قیامت کے دن عمر نہ پکڑا جائے کہ حکیم کا حصہ اس کو نہیں دیا۔ عمر کہنے لگے اے مسلمانوں کی جماعت گواہ ہو جاؤ، میں حکیم کو اس کا حصہ دیتا ہوں لیکن حکیم لینے کو تیار نہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی کہتا ہے کہ حکیم اسی طرح فقر، فاقے اور غربت کی حالت میں فوت ہو گئے، لیکن نبی سے کیے ہوئے اس وعدے کو انہوں نے نبھایا اور پورا کیا۔ معاویہ بن حکم السلمی ایک صحابی ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، نماز کا طریقہ سیکھا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کی۔ یہ سنا تھا کہ جب کوئی چھینک لے تو وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ معاویہ بن حکم نماز پڑھ رہے ہیں، قریب بیٹھے ایک آدمی نے چھینک لی، اس نے کہا الحمدللہ یہ نماز میں ہی بولے یرحمک اللہ، نماز میں یرحمک اللہ بولے۔ پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے رانوں پہ ایسے ہاتھ مارے، معاویہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھ رہا اور نماز میں بول رہا ہے۔ اب ان کی نظر ان پہ پڑی کہ یہ مجھے دیکھ کے ایسے کر رہے ہیں، اور بولے، کہنے لگے میں نے اس کا جواب دیا، تم میری طرف کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟
اب صحابہ اکرام جو ایسے کرنے والے تھے وہ خاموش ہو گئے. انہیں علم ہو گیا کہ اب یہ چونکہ نیا نیا مسلمان ہے، اس کو زیادہ دینی معلومات نہیں ہے، اس لیے شاید یہ ایسا کر رہا ہے. نماز مکمل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک طرف تشریف فرما تھے. آپ نے صحابہ اکرام کا یہ منظر بھی دیکھا، معاویہ بن حکم سلمی کا یہ انداز بھی دیکھا. بعد میں معاویہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا یا معاویہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. معاویہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک مکمل یہ عبادت ہے، اس میں باتیں نہیں کیا کرتے. اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنا بہترین معلم، مربی، ٹیچر، استاد دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما زجرنی وما قہرنی وما شتمنی. اللہ کے رسول نے نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ کوئی تانا دیا کہ مسلمان ہو گیا نماز کا نہیں پتہ، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے فوراً دیکھتے ہیں کسی کی غلطی نماز میں دیکھی تو اس کو سمجھانے سے پہلے 10 مرتبہ 10 لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں. ابھی دیکھا وہ نماز پڑھتا ہے ایسے پڑھتا ہوا. یہ اتنی توفیق نہیں، اتنی جرت نہیں کہ اس کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی یہ تیری غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر. اس کو کہنے کی بجائے 10 لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کر دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صحابہ سے محبت اور انداز دیکھیے. یہی وہ محبت اور یہی وہ پیار تھا جس نے صحابہ کو مجبور کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ وہ پیار اور محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد، آپ کا اپنا خاندان، آپ کی اولاد، آپ کے نواسے شامل ہیں، ان تمام سے پیار کیا جائے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ سے محبت کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جسے اہل بیت سے پیار نہیں وہ مومن نہیں. اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت تمہارے ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کا دل میں شوق ہو. ملاقات کا شوق یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جس پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. ہم اپنی حالت دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا ہے؟ اگر نہیں میرے بھائی، یہ واضح علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول ابھی اس طرح پیدا نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح کی محبت ہونی چاہیے. کیونکہ جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو انسان اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ کیسے ہو میں اس کو دیکھوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان امتیوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. ذرا سنیے حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، ان اشد الناس لی حبا اناس یأتون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اناس یاتون بعدی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے. اور ہوں گے کیسے؟ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ. ان کے دلوں میں یہ تڑپ اور خواہش ہوگی کہ اللہ کرے ہمارا سارا مال لٹ جائے، ہماری جانیں چلی جائیں، ایک مرتبہ ہماری نظر نبی کے چہرے پہ پڑ جائے. ان کے دلوں میں یہ تڑپ اور خواہش ہوگی. آپ نے فرمایا یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے. یہ ایک محبت کی علامت ہے. اور یہ انداز محبت کا تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب پہلی علامتیں ثابت ہو چکی ہوں، جب اطاعت ہو، سنت سے پیار ہو، نبی کے صحابہ سے پیار ہو، نبی کے اہل بیت سے پیار ہو، تو پھر دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ پانچویں علامت محبت کی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. صرف یہی نہیں کہ جب آپ کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی پورا نہیں جس طرح ہماری عادت صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایسی جلدی سے الفاظ. یہ کوئی ادب ہے؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علی، بخیل ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے بھائی درود کا تو اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، ہر وقت درود ہی پڑھتے رہیں، اللہ آپ کی ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ خوشخبری سنائی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ساری دعا میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنی اس بات پہ پکا رہے تو اللہ تیری ساری ضرورتیں خود پوری کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، ہر وقت کہیں بھی ہوں اپنی زبان پہ یہ الفاظ جاری رکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی اگر یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ وہ سچی محبت ہے جس محبت کی وجہ سے اللہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور جس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ نجات ہوگی بلکہ جنت میں اللہ رب العالمین پیغمبر کا ساتھ بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے بہتر کمپینین شپ، اس سے بہتر ساتھ، اس سے بہتر ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے پھر کہا ہے یہ ہے اللہ کا خاص فضل، یہ فضل اللہ کا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کریں، آپ سے سچی محبت کریں، آپ کی سنت سے پیار کریں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ جی سوال ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے کیا کام ہمیں کرنے چاہیے؟ وہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ جو محبت کی علامتیں ہیں وہی دراصل محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو محبت کی علامت ہے، جو سائن ہے لو کا، وہی ایک ذریعہ ہے محبت پیدا کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی یہ وتیرہ اور عادت بنائیں، جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو کوشش کریں کہ بھرپور اس پہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا علم ہو تو سنت پر فوراً عمل کریں، اور جو شخص جتنی زیادہ سنتوں سے پیار کرتا ہے، جتنا زیادہ سنتوں سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں زیادہ پاتا ہے۔ مشہور بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں معروف تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزر کے جا رہے تھے اور آپ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کچھ دور جا کے آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور وہاں سے واپس آپ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو ضرورت نہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھ جو غلام ہوتا اس کو وہاں ٹھہراتے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ کے وہاں سے اٹھ کے آ جاتے۔ تو ساتھ جو غلام تھا اس نے پوچھا کہ آپ جب بھی اس رستے سے گزرتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتا دیکھا تھا، ایسے کرتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا، اس لیے میں ایسے کرتا ہوں۔ اور یہ چونکہ ان کی محبت تھی، یہ سنت سے پیار تھا، اور اس پیار کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں
آپ کے سامنے آپ کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میں عبداللہ نے کلمہ اپنے باپ عمر کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جرأت انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سنت سے پیار ہو، جتنی زیادہ سنتوں سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اجاگر ہوگی۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم اول تو اللہ کے ذکر سے ویسے ہی غافل رہتے ہیں، اور کبھی ذکر کریں بھی تو دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے لیے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری یہ پریشانی، یعنی ان مصیبتوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، کیا وہ وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اتنا پیارا اور قیمتی وعدہ کہ تم صرف مجھ پہ درود پڑھو، اللہ سے کچھ نہ بھی مانگو تو اللہ تمہاری ضرورتیں خود پوری کر دے گا۔ اور یہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے۔ تو یہ جو محبت کی علامتیں ہیں دراصل یہی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ جی درود پڑھنا چاہیے، کون سا درود؟ دیکھیں درود سے مراد کیا ہے؟ درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلی علی یا صلی اللہ علی۔ یہ الفاظ جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو عربی لغت کے اعتبار، ان الفاظ میں سے کسی بھی کلمے، کسی بھی لفظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا سکتا ہے جب تک کہ شرکیہ الفاظ اس میں شامل نہ ہوں۔ اگرچہ سب سے افضل اور بہتر درود وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن جب عام گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک آیا ہے، تو وہاں ہر جگہ آپ کے نام پہ رک کے یہ پورا درود ابراہیم پڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور گفتگو بھی چونکہ ایسے نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام سے بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہو تو وہ اس طرح رک کے پورا درود ابراہیمی پڑھتے ہوں، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ نماز میں وہی درود ہے جس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ عام اگر آپ دعا کرتے ہیں یا کسی اور کیفیت میں ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کہہ رہے تھے آپ قابو آئے، میں بھی آ گیا ہوں۔ I know it is a bit difficult for the youth especially to digest the Urdu language, but I'm here just because of the request from the sister side, from our elder mothers. That's why, inshallah, I'm not going to take more than 20-25 minutes, inshallah. جیسا کہ پہلے میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے، میں نے ابتدا میں یہ گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ایسا ٹاپک نہیں کہ جس کو چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں پورا کیا جا سکے، بلکہ یہ پورا دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ مکمل ایمان ہے، یہ دین ہے۔ تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس محبت کو دین کہتے ہیں تو کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ پورے کے پورے دین کو چند گھنٹوں میں بیان کر دے؟ نہیں، یہ تو وہ ٹاپک ہے کہ جس کے لیے محدثین کی پوری زندگیاں اس میں صرف ہوئی ہیں۔ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے، اس لیے اس موضوع پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے حقیقت میں وہ کم ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے بیان کرنے والے کا اور سننے والے کے اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ
ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ میں اپنی جو پہلے گفتگو ہے اسی سے متعلقہ دو اہم باتیں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ محبت کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں ایک علامت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کو دیکھنے کا شوق، یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ اب محبت کی جتنی بھی علامتیں ہیں اس کی سب سے بہترین مثالیں ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگی سے ملتی۔ محبت کی ایک نشانی اطاعت رسول ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اطاعت کر کے دکھائی، اور اس کی ایک دو نہیں بہت سی مثالیں ہیں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا بس اس سے رک گئے، اس میں پھر چون چرا کرنا، اپنی باتیں کرنا، لیت و لال کرنا کہ جی یہ ہے وہ ہے یہ مجبوری نہیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دینی اعتبار سے شرعی لحاظ سے کہیں کو گنجائش مل بھی جائے کہ ضروری نہ بھی ہو وہاں کام کرنا، لیکن اس کے باوجود محبت میں کمی ضرور ظاہر کرتی ہے یہ بات۔ اگر ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی پیاری سنت ہے، اور دوسری طرف آپ کی اپنی فیملی ہے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا انداز ہے، اور دوسری طرف ہماری اپنی لگژری لائف ہے۔ اب اس میں بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے عذر بہانے کرتے ہیں، اگرچہ کچھ کام شرعی اعتبار سے جائز تو ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان سے بھی بچے۔ مثال کے طور پہ میں بات کو واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دی ہے، اور اپنے لیے بہت کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ بہت کچھ کیا؟ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا آپ کوشش کرتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ اور صرف ہو جائے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں نماز کے فوراً بعد عادت اور معمول سے ہٹ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے ہیں، کیا وجہ تھی؟ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا تھا کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شام ہونے تک وہ میرے گھر میں موجود رہے، میں چاہتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ میں نماز کے فوراً بعد گیا ہوں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے واپس آیا۔ یہ ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی، دنیا کا مال جمع کرنا۔ دنیا کا مال جمع کرنا شرعی حدود اور باؤنڈریز میں رہ کے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات آتی ہے محبت رسول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنا زیادہ پیار ہوگا وہ دنیا کے مال سے اتنا ہی دور ہوگا۔ دنیا کا مال شرعی ضرورتوں کے مطابق شرعی حدود میں رہ کے جمع کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کے دل میں محبت رسول کی کمی آ سکتی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں ایک علامت میں نے ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی ملاقات کا شوق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ شوق اپنے دل میں ہر وقت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حنظلہ کہ جو میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور وہ اس حالت اور اس کیفیت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا گیا کہ جنگ کے لیے گھروں سے فوراً نکل پڑو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل پڑے، اور اس وقت ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی،
اور جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گھروں سے نکلو جنگ کے لیے، وہ فوراً اسی حالت میں نکلے اور اس حالت میں ان پہ غسل واجب تھا۔ اللہ کی راہ میں گئے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بیوی نے بعد میں بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ پہ غسل واجب تھا۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شہید ہو اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کے بغیر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ حنظلہ پہ تو غسل واجب تھا، اگر شہید کو نہ بھی غسل دیا جائے تو ان کو تو غسل دینا چاہیے۔ بیوی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے آسمان و زمین کے درمیان خلا میں اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے، یہ وہ حنظلہ ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ یہ حنظلہ گھر سے نکلے بڑے پریشان ہیں، چلتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے، پوچھا حنظلہ پریشان نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ۔ ابو بکر کیا بتاؤں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے تعجب کیا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ کیونکہ منافق صحابہ اکرام کے لیے بہت بھاری لفظ تھا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور یہ وہ کیفیت ہے انسان کے ایمان کی جو انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ نفاق، منافقت، ہپوکریسی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مومن ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے دل میں نہ آ جائے، کہیں میں منافق نہ بن جاؤں۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کو اس کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ منافق کہتا ہے نہیں جی میں پکا مومن، میں پکا مسلمان، میرا ایمان سالڈ، میرا ایمان مضبوط، لیکن جو صحیح مومن ہے وہ ڈرتا ہے کہ میں منافق نہ ہو جاؤں۔ بس یہی وہ کیفیت تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، کیسے منافق ہو گئے؟ کہنے لگا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت کیفیت ایمان کی کچھ اور ہوتی ہے، جب وہاں سے اٹھ کے آ جاتا ہوں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ابو بکر نے کہا یہ بات معاملہ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں۔ دونوں صحابی گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کنسرن رکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، جب تم میری مجلس میں ہو تو یقینی بات ہے کہ تمہارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جب میری مجلس چھوڑ کے جاؤ تو اس سے ایمان میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے حضرت خنسا کا کہ ایک میدان جنگ میں ان کے 3 بیٹے اور ان کا خامند اور ایک بھائی، 5 گھر کے افراد، ذرا تصور کیجئے 3 بیٹے، ایک خامند اور ایک بھائی، 5 لوگ میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور محبت رسول کی کیفیت کیا ہے؟ خنسا نے یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی بھائی، میرا بیٹا، میرا خامد بچا یا نہیں بچا، بتایا گیا خنسا تیرے بیٹے اور تیرا خامد اور تیرا بھائی شہید ہو گئے، تو کیا کہنے لگی کہ ٹھیک ہے شہید ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، آپ سلامت ہیں؟ بتایا گیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اگر میرا پیغمبر محفوظ ہے تو پھر مجھے اپنے خامد بھائی، اپنے بیٹوں کے اس دنیا سے جانے کا کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کو دیکھنے کے لیے وہ کس قدر تڑپا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے کہ ان کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، بستر وفات پہ ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ موت کے لمحات، موت کی سکرات طاری ہو رہی ہیں، اپنے چہرے پہ کبھی کپڑا لیتے ہیں کبھی اتارتے ہیں، یعنی سخت تکلیف کی حالت میں ہیں، اپنے چہرے پہ کبھی کپڑا لیا پھر اتارا، پھر لیا پھر اتارا۔ اس کیفیت کو دیکھ کے بیوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن، جس نے نبی سے محبت کی خاطر مشرکین مکہ کی بہت سی ماریں کھائیں، اور ایسی ماریں کھائیں کہ جن ماروں کو کھانا ہمارے تصور سے بالا تر ہے، اور ہم ان کو دیکھ کے اگر انسان غور کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا کتنا مضبوط پہاڑ تھے۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، پریشان ہیں، تکلیف ہے، موت کی سکرات ہیں. بیوی نے حالت دیکھی تو چیخنے لگی، واہ کربا واہ حسنا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہماری پریشانی، بلال اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے کیا کہتے ہیں جواب میں، لا واللہ وا فرحا وا فرحا غدا نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ. نہیں ہے میری بیوی، دکھ پریشانی کی بات نہیں، بلال تو بڑا خوش ہے، بلال تو اس دنیا سے جانے میں بڑا خوش ہے. کیوں؟ غدا نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد کل میری ملاقات محمد اور اس کے ساتھیوں سے ہونے والی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام کی ایک محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی وہ محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. محبت کی علامات میں سے ایک علامت میں نے ذکر کی تھی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ ہمارے اندر بہت غفلت اور بہت کمی پائی جاتی ہے اس معاملے میں. حالانکہ درود کے فضائل اور اس کی اہمیت یہ مستقل ایک ٹاپک ہے. اس کے کیا فوائد ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں درود پڑھنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے 30 فائدے ذکر کیے ہیں. 30 فائدے، ان میں سے میں چند ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ میں اپنے پیغمبر پہ صلاۃ کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے سارے کے سارے پیغمبر پہ صلاۃ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو جو کام اللہ اور اللہ کے فرشتے کرتے ہیں تم بھی وہ کام کرو، نبی پہ صلاۃ پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر پہ صلاۃ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. فرشتے پیغمبر کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں. اب ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے شریعت میں جتنے کام ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا کوئی کام ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، سوائے اس ایک کام کے؟ کتنا اہم یہ عمل ہے، اور جتنا اہم عمل ہے ہم اسی قدر اس سے غافل. درود پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو دراصل آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، اور جو اللہ کا حکم مانے وہ اللہ کا حکم مان کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. درود کا مزید تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات. جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے، ایک مرتبہ میرے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرے، اللہ اس انسان پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. کتنا اہم عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو ہمارا فرض ہے اور واجب ہے. اور یہ درود کا ایک اور فائدہ ہے، کیا کہ جس طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر دوسروں کے حق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے والدین کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہماری اولاد کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح ان تمام حقوق سے بڑھ کے سب سے پہلے، سب سے زیادہ، سب سے اہم حقوق ہمارے اوپر ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے، ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ اس حق کو ادا کریں، وہ یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے. یہ ہمارے ذمہ واجب ہے میرے بھائی، یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے، جس کا جی چاہے نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے، صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایماندارو پیغمبر پہ درود پڑھو.
اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی درود نہیں پڑھتا تو وہ نبی کا گستاخ ہے، اس کے دل میں نبی کا پیار نہیں، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نبی سے پیار کرے گا، یہ اس کی محبت کی علامت بھی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھے گی بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اور لبریز ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ایک وہ بھی فائدہ جو میں نے پہلے اشارتاً ذکر کیا ہے، میں تفصیلاً حدیث ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، اللہ کے رسول، میں جب اپنی دعا کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں کتنا آپ پہ درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا کر سکتا ہے اتنا بہتر ہے۔ کہنے لگا اگر میں جتنی دعا کرتا ہوں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لوں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں اور 2 حصے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ کی بات ہے تو پھر میں یہ کروں گا کہ میں اللہ سے مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو آدھا وقت درود پڑھنے میں لگاؤں گا اور آدھا وقت اللہ سے کچھ مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کچھ زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زیادہ بہتر ہے تو پھر میں یوں کروں گا کہ دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے آپ پہ صرف درود پڑھوں گا اور 1 حصہ اللہ سے تھوڑا بہت کچھ مانگ لوں گا اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ صحابی نے کہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ تو یہی ہے کہ پھر صرف درود ہی پڑھا جائے۔ فوراً دل میں خیال آیا اور اس خیال کو اپنے الفاظ میں ڈھالا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف آپ پہ درود پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اگر یہ بات ہے تو اللہ دنیا آخرت کی تیری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے میرے بھائی، کتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے دلوں میں یقینی بات ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز کی نہیں جس انداز کی صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اور جو انداز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے محبت کرنے کا تھا وہ ہمارا ابھی بنا نہیں ہے۔ اور سچی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے لگیں جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے، اور پوری امت اس طرح پیغمبر سے محبت کرنے لگے، تو اللہ کی قسم اللہ آج اس امت کی حالت بدل سکتا ہے۔ آج امت کی ذلت وہ عزت میں بدل سکتی ہے، آج امت کی رسوائی وہ کامیابی اور کامرانی میں بدل سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دعوے زیادہ ہیں، زبان سے ہمارے دعوے اتنے کہ اتنے دعوے صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، اور عملی طور پہ ہم اتنے پیچھے کہ صحابہ اس کے بالکل الٹ نظر آتے ہیں کہ وہ ہر کام عملی طور پہ کر کے ثابت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور علامت جو پہلے میں نے ذکر نہیں کی، یہاں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، وہ علامت جس کو صحابہ کرام نے عملی طور پہ ثابت کر کے دکھایا ہے اللہ کے حکم پہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایماندارو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں، جب آپ کچھ فرما رہے ہوں تو تم اپنی آواز آہستہ رکھو، اور نبی سے جب بات بھی کرنی ہے تو نبی کی آواز سے آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں راکھ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب صحابہ کرام کے لیے آیت بڑی بھاری تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو سنا، اس آیت کو سنا تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ چند دن مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے ثابت، کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، اس کا پتہ کیا جائے۔ ایک صحابی کو بھیجا، گھر گئے، پوچھا ثابت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں
کہ تم مسجد میں نہیں آئے کافی دنوں سے، کیا وجہ ہے؟ ثابت نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے اللہ کا وہ فرمان سنا ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میری آواز قدرتی طور پہ زیادہ بلند ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے اور ثابت کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اس لیے میں نے گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ لینے کو ترجیح دی ہے. نہ میں مسجد میں جاؤں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے گفتگو ہو اور نہ میری آواز آپ سے بلند ہو. صحابی نے اس طرح آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ثابت اس وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کے دلوں سے واقف تھا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، اس سے اگلی آیت، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اس صحابی کو اپنے پاس بلائیے اور اس کو تسلی دیجئے. آپ نے ثابت کو بلایا اور فرمایا ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ تیری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، تو جان بوجھ کے اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو لوگ اپنی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اور اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ڈر اور خوف سے بھرے ہوئے. یہ صحابہ کرام کی مثال. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے اس کی عملی صورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم خود نہیں سنتے تو اس آیت پہ ہم کیسے عمل کریں؟ اس آیت پہ عمل کرنے کا مطلب اب یہ ہے، اس سے پہلی والی آیت کو بھی ساتھ شامل کیا جائے جو سورہ حجرات 26ویں پارے کی سورت ہے، اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایماندارو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کسی کو نہ رکھو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھنے کا مطلب. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتائی گئی. ایمان کا تقاضا، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں جھک جائیں، سر جھک جائیں کہ آمنا و صدقنا، ایمان لے آئے، مان لیا، تصدیق کر دی، اب ہم اس کو مانیں گے بس. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ اب جی پہلے اس حدیث کو جا کے، صحیح بخاری کی حدیث تو ہے لیکن پہلے جا کے میں پتہ کروں گا میرے امام صاحب اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، فلاں صاحب اس حدیث کو کیا کہتے ہیں. میرے بھائی اگر یہ بات ہے تو یقین جان لیجئے، خود آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ یہ محبت رسول کی کمی کی علامت ہے. حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے، حدیث کا واضح مطلب ہے. مثال کے طور پہ واضح مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے اسے روکا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھا، دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا جی میں نہیں دائیں سے کھا سکتا. اب دیکھیے نبی کی حدیث کے سامنے اس نے ایسے ہی اس نے غفلت اور لاپرواہی کا اظہار کیا کہ نہیں یہ کون سی بڑی بات ہے. اس نے کہا جی نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا اللہ کرے تو کھا ہی نہ سکے. نبی کی حدیث کو ٹھکرانے کا اب رزلٹ دیکھیے کیا ہوتا ہے. حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر اس انسان کا ہاتھ، دایاں ہاتھ اس کے منہ تک جا ہی نہیں سکا. وہ ساری زندگی اسی بائیں ہاتھ سے اپنی گندگی صاف کرتا تھا، اسے سے کھانا کھاتا تھا. یہ نبی کی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کا رزلٹ اور انجام یہ ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث آ گئی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، سچی محبت کی علامت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آنکھیں اور سر جھک جانا چاہیے. اب یہ نہیں کہ میری فیملی کیا کہتی ہے، میرا باپ کیا کہتا ہے، میرے والدین کیا کہتے ہیں، میری اولاد کیا کہتی ہے، میری بیوی کا نخرہ کیا کہتا ہے. نہیں، نبی کی حدیث آ گئی، نبی کا فرمان آ گیا، بس فوراً جھک جائیں اپنی. اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسے ہی موقعوں پہ پتہ چلتا ہے نبی سے محبت کے اظہار کا کہ واقعتاً نبی سے پیار ہے یا نہیں. کہنے کو یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا میرے بھائی بڑا آسان ہے اور بیٹھ کے سن لینا بھی آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھنا اور یہ اشعار کہنا یہ بھی آسان ہے. عملی طور پہ جو کام مشکل ہے وہ یہ کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نبی کی سنتوں سے کتنا پیار ہے. گھر میں فوتگی ہو جائے
اس وقت پتا چلے گا کہ نبی کی سنتوں سے پیار ہے یا رشتہ داروں کو راضی کرنا مقصد ہے۔ ایسی علامت خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، عید کے دن پتا چلتا ہے کہ نبی سے کتنا پیار ہے، نبی کی محبت دل میں ہے، اور نبی کی محبت کو دل میں لیتے ہوئے مسجد میں پہنچتے ہیں، یا عید کی خوشی کا بہانہ بنا کے پورا دن گھر میں بیٹھ کے یا بازاروں میں آوارہ پھر کے وقت گزارتے ہیں، نہ نماز کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر۔ ایسے موقعوں پہ پتا چلتا ہے جب انسان پہ ٹیسٹ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر رکھیں کہ اتنی محبت ہمیں اپنی سگی اولاد، اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں سے بھی اتنی محبت نہ ہو، اپنے ماں باپ سے بھی اتنی محبت نہ ہو، خامند کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے خامند سے اتنی محبت نہ ہو، اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار اور کسی دوست سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور اس محبت کا عملی اظہار، جس طرح میں نے بار بار ذکر کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی زندگیاں ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان احادیث کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کی کتاب کو اٹھا کے لے آئے اور پھر تصدیق کرواتے پھریں کہ جی مولوی صاحب میں یہ کتاب پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ ایک کہے گا جی آپ پڑھ لیں، دوسرا کہے جی نہ پڑھیں، جی یہ فلاں نے لکھی ہے۔ لیکن جو اتھینٹک کتابیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ان احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، صحابہ اکرام کیسے کیا کرتے تھے۔ اور ان کتابوں میں سر فہرست سب سے پہلے تو اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس دنیا میں اس روئے زمین پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کی سب کتابوں میں سب سے صحیح ترین اللہ کے قرآن کے بعد امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش جانتے ہیں انگلش میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو جانتے ہیں تو اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ اپنے گھر میں یہ کتاب لائیں، خود اس کا مطالعہ کریں، اور پھر جب صحیح بخاری، وہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح بخاری کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا، اور اس کو مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس کتاب کو گھر لا کے اس کا مطالعہ شروع کر دیں، اس کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس پہ آ جائے، بس محبت کا ثبوت دیں، نبی سے پیار کا ثبوت دیں کہ اب نبی کی حدیث میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لی ہے، اب میں اس پہ عمل کروں گا۔ میرے مولوی صاحب اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، حدیث سمجھ میں آ گئی ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں اس حدیث کو سمجھنے کے بعد یہ نہ دیکھوں کہ میرے والدین اس پہ عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میرا ماحول معاشرہ کیا کہتا ہے، میری برادری، میرا قبیلہ، میرا خاندان کیا کہتا ہے، نہیں، نبی کی حدیث ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اب وہ کرنا ہے۔ اس کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، اب اس سے رک جانا ہے۔ یہ دراصل صحیح محبت ہے۔ اطاعت کو اپنائیں، نبی کی سنتوں کو اپنائیں، کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی، اور یہی محبت میرے بھائی دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے تو اسی محبت کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اگر جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملے گا تو صرف اس محبت کی وجہ سے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جس سے ہماری نجات ہو سکے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔